غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين. سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا مولانا مقتدانا هادينا الأمي المكي المدني العرشي الهاشمي سدرة المنتهى قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھ دیں. پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید میں قیامت تک باقی رہنے والا پیغام پہنچا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. قرآن اور حدیث موضوع کی مجلس آج تقریباً اختتام کی منزل تک پہنچ چکی ہے، لہذا تمہید بالکل بیان نہیں کرنا ہے. وقت کا بھی خیال رکھنا ہے اور وقت کی نزاکت کا بھی خیال رکھنا ہے. لہذا اپنے جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو فقط یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس علی سے انہیں محبت ہے، جس علی سے انہیں عقیدت ہے، جس علی کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہیں، کم سے کم اس کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو یہی محبت کا تقاضا ہے اور یہی ہماری معرفت کا حق ہے. یہ سچ ہے کہ ہمارے قوم کے جوانوں میں یہ کاہلیت پیدا ہو رہی ہے کہ انہوں نے دینی کتاب کو پڑھنا بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے جاہلیت عروج پہ بڑھتی پہنچتی جا رہی ہے. یہ تو ذکر آل محمد کا صدقہ ہے، مجلس حسین کا طفیل ہے کہ کم سے کم ان کے اندر جذبہ باقی ہے اور ایمان باقی ہے. اور اس صورت میں کہ جہاں ساری مجبوریاں ہمارے مد نظر ہیں، ساری کیفیتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور اس صورت میں علماء اور ذاکرین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو کم سے کم معرفت کرائیں اور پہچنوائیں کہ آل محمد کیا ہیں اور سیرت آل محمد کیا ہے. لہذا اسی کے مد نظر
کچھ اہم ترین بات اپنے جوانوں تک پہنچاؤں گا اور انہیں احساس ہوگا کہ ہم کس علی کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک بات پر شکر ادا کیا کرو کہ ہم جس رہبر سے اور جس ہادی سے وابستہ ہیں ان کے کردار اتنے اچھے ہیں کہ جن کی بدولت ہمیں کبھی سر جھکا کے چلنا نہیں پڑے گا۔ سر جھکا کے انہیں جینا ہے کہ جن کے رہبر غلط تھے، جن کے ہادی غلط تھے، جن کے بنائے ہوئے خلیفہ غلط تھے، جن کے بنائے ہوئے رہبر غلط تھے، سر جھکا کے انہیں جینا ہے۔ انہیں سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے کہ جو سر اس در پہ جھکتا ہے کہ جس در پہ ملائکہ کے سر جھکتے ہیں، اس سر کو جھکانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس سر نے کسی اور کے آگے جھکنا سیکھا ہی نہیں۔ ایک انکار نے ہمارے فقط مزاج کو بلند نہیں کیا، ایک انکار نے فقط ہمارے کردار کو بلند نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے سروں کو بھی بلند کر دیا۔ یہ کتنا مقدس ہو گئی زمین، یہ کتنا مقدر ہے انسان کا، اور یقیناً فخر کرنا چاہیے کہ علی اور آل علی نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے کہ کبھی ان کے کردار کو بیان ہوتے ہوئے یا سنتے ہوئے ہمارا سر شرم سے جھک جائے، بلکہ یہ تو وہ ذکر ہے کہ جھکے ہوئے سر بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ کہ جن کا ذکر ہو تو بلند ہوا سر جھک جائے۔ لہذا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اس کے لیے آپ شکر پروردگار بجا لایا کریے کہ پروردگار ہم ایسی ذات سے وابستہ ہو گئے ہیں کہ جس کے ماننے کے بعد، جس سے محبت کرنے کے بعد، جس سے عقیدت رکھنے کے بعد اب ہم اتنا تو اطمینان کر چکے ہیں کہ کسی کے آگے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے، کہیں شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے گی، کہیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہذا اب جوانوں کو سوچنا ہے کہ علی ہے کیا۔ دنیا کردار علی پہ بحث کر رہی ہے، دنیا علی کے کریکٹر کو الٹ پھیر کر کے بیان کر رہی ہے، دنیا فضیلت علی پہ پردہ ڈال رہی ہے، لیکن قدرت بھی خوب ان کو دیکھ رہی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ تم پردہ ڈالو، ہٹانا تو میرا کام ہے۔ تم فضیلت چھپاؤ، جتنا تم فضیلتوں کو چھپاؤ گے اتنا ہی فضیلت علی ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ اور ان کی جتنی بھی کتابوں کو اگر آپ مطالعہ کر لیں جو بغض آل محمد میں لکھی گئی ہیں، لکھنے والے نے کہیں نہ کہیں ایک جملہ دے دیا ہے کہ جس سے فضیلت علی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ خدا کا کرشمہ ہے اور اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ کردار علی ایسا ہے، کمال علی یہ ہے، فضیلت علی یہ ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان بیان کر رہا ہے، لیکن مجھے نہ تو کتاب سے علی کے فضائل بیان کرنے ہیں، نہ کردار علی کا آج ذکر کرنا ہے، آج اس زمین کا ذکر کرنا ہے کہ جس پر علی اگر ہمیشہ کے لیے سو جائے تو اس کا مقدر کتنا بدل جاتا ہے۔ یہی تو میں نے کہا کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جہاں پہنچ جاتا ہے اس جگہ کا مقدر بدل دیتا ہے۔ کعبہ علی کی ولادت سے پہلے بت خانہ بنا تھا، کعبہ علی کی ولادت سے پہلے بتوں کا گھر تھا، کافروں کی وہاں پوجا ہوا کرتی تھی، کافر بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن جب علی پیدا ہوا تو وہی بت خانہ خدا خانہ بن گیا، وہی بت خانہ سچا خانہ علی بن گیا، اور ولادت علی سے اتنا پاک ہو گیا، ولادت علی سے اتنا طیب و طاہر ہو گیا کہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے کعبہ معین کر دیا گیا۔ اس سے بڑی طہارت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ہاں عزیزو، کل میں نے صلح حسن کی جو باتیں بیان کی تھی، جو چھوٹی تھی، ایک واقعہ بیان کر کے مولا علی کے کچھ فضائل بیان کر کے آخری منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ امام حسن صلح ہو گئی، ساری باتیں چونکہ قرآن اور ہادی، یہ سارے ہادیوں کے کردار بیان ہو رہے ہیں، لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کے اعتبار سے ہدایت کا مفہوم سمجھانا بھی آسان نہیں ہے، لہذا میں نے کافی کوشش کی ہے قرآن مجید سے ہدایت کے مفہوم سمجھانے کے لیے، اور ہادیوں کے کردار بھی بیان کیے ہیں،
جہاں تک ہمارا ہمیں یہ خیال ہے کہ جو باتیں ہماری اس کانودر کے شہر میں پہنچ رہی ہیں، اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو انکار بھی کرنے کی ہمت نہیں کرتا، بھلے وہ مان لے کہ ہاں یہ ہے۔ لیکن یہ چیلنج دے کر جا رہا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں اس مجالس میں، اس اشرے میں جو بھی گفتگو کیا ہے، کسی رائٹر کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے بیان کیے ہوئے ایک جملے کی کاٹ لا کر پیش کر دے۔ یہ فقط علی کا غلام بول رہا ہے ممبر سے۔ میں تو آج ان مسلمانوں کے بڑے بڑے عالموں سے، بڑے بڑے مورخوں سے یہی چیلنج دیتا ہوں کہ جب تم ایک ذاکر علی کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جب تم ایک غلام علی کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے تو علی کی فضیلت کا کیا تقابل کرتے ہو، علی کے کردار کا کیا مقابلہ کرتے ہو؟ پہلے آؤ ہم سے مقابلہ کر لو، پہلے غلام علی سے مقابلہ کر لو، اس کے بعد علی سے مقابلہ کرنے کے لیے سوچنا، اس کے بعد کردار علی کا تقابل کرنے کے لیے سوچنا۔ تمہاری فکریں جل جائیں گی، تمہارا تصور جل کے راکھ ہو جائے گا اگر تمہارے ذہن میں تقابل علی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو وہ دماغ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس قوم میں بیوقوف بڑے پیدا ہو رہے ہیں، یہ بغض علی کا نتیجہ ہے۔ لہذا اب صلح حسن ہو گئی، ہدایت کی آخری منزل۔ میں نے کہا نا کہ یہ جب کھسیا گیا ہے امیر شام، تب اس نے سوچا کہ کردار تو ہمارے پاس اتنا اچھا ہے نہیں کہ انہیں دبا دیا جائے، سیرت تو ہماری اتنی اچھی ہے نہیں کہ اس کے ذریعے ان کو زیر کیا جائے۔ اچھا بھائی، انسان کسی کو اگر زیر کر سکتا ہے، کسی کو ہرا سکتا ہے تو دو ہی صورت ہے، یا علم سے یا طاقت سے۔ حضور کے پاس نہ علم تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور طاقت بھی جو تھی وہ ناحق تھی۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر حق کی طاقت رہی ہوتی تو زیر ہونے کا سوال ہی نہیں۔ حق کی طاقت تو علی اور آل علی کے پاس ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے بھی امیر شام کے کریکٹر کو دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ تو اب کہا کہ یار دیکھو، صلح نامہ میں ہم ہار چکے ہیں، سائن ہو چکی ہے، مہر بھی لگ گئی اور وہاں تک پہنچ بھی گیا ہے، اور اب وہ قیامت تک جائے گا۔ اب تو ہم مجرم ہو ہی گئے، اب تو ہم مجرم ہو گئے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ جو ہماری یہ بے عزتی ہوئی ہے، جو ہمارے کریکٹر کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ اپنے علماء سے پوچھ رہا ہے، اپنے ان چمچوں سے پوچھ رہا ہے جو دربار میں دن رات حضوری کیا کرتے تھے سرکار کی، چونکہ خود تو جاہل تھے لہذا ان کو وظیفہ دے کے کچھ سیکھ لیا کرتے تھے۔ کہا ایسا ہے کہ علم کے بارے میں تو سوچنا مت، اس لیے کہ جس کے صدقے میں قرآن اترا ہو اب اس کے علم کا کیا کوئی مقابلہ، تو پھر طاقت تیرے پاس ہے نہیں، اس لیے کہ وہ خدائی طاقت ہے، تیری بنائی ہوئی طاقت ہے، فرق ہے۔ خدائی طاقت کے آگے علماء نے کہا کہ دیکھو ان سے مت لڑنے کی کوشش کرنا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اگر دعا کر دی تو ابرہہ کی فوج ہائے ہائے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے تباہ ہو گئی، پرندوں سے نہیں تباہ ہوئی، وہ پھینکی ہوئی کنکریوں سے تباہ ہو گئی۔ تو جب ایک بڑی ہاتھی اتنی بڑی کنکری سے ختم ہو سکتی ہے، خدا کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا ہے ان کے مراتب کو، ان کی فضیلت کو، ان کے کمال کو، ان کے درجات کو؟ تو اب اللہ نے ایک کنکری سے ابرہہ کی پوری فوج ختم کر دی، تو وہ تو واقعہ ذہن میں تھا نا کہ یہ بڑی طاقت والے ہیں، یہ جو چاہیں گے ان کے پاس خدائی طاقت ہے، فقط طاقت نہیں ہے، اس کا کنٹرول بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اب لڑنے کی کوشش مت کرنا۔ ایک صورت ہے، یہ ہمیشہ قریب رہے، انہیں دولت سے جھکایا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ رائے تم نے بڑی صحیح دی ہے، اعلان کرو مدینے والوں سے کہ کل امیر شام کے ہاں خیرات بٹنے والی ہے۔ میں نے کہا نا کہ ان کا کردار دیکھیے، اعلان ہوا کہ سرکار امیر شام کا یہ اعلان عام ہے کہ جن کو بھی خیرات چاہیے وہ دربار امیر شام میں پہنچ جائیں۔ اب ماشاءاللہ سے یہی تو میں سوچتا ہوں کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا نام ہوگا، لینے والوں نے یہ سوچا کہ جس نے زندگی بھر لوٹا ہو
وہ اگر آج بانٹ رہا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ بھائی زندہ رہیے، اگر خاندانی چور کچھ خیرات بانٹنے لگے تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارا بیت المال ہضم کرنے والے، مال خدا ہڑپنے والے، مال سیدہ ہڑپنے والے آج اعلان کر رہے ہیں کہ بٹے گا۔ لینے والے بھی دوڑ کے پہنچے۔ کیا لینے والے یہ سوچ کر پہنچے تھے کہ ہمیں خیرات اور صدقہ ملے گا؟ نہیں، یہ سوچ کر پہنچے کہ کم سے کم ہمارا حق تو مل جائے گا۔ اب یہ جملے کی آپ کو سوچنا ہے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا ہے۔ چلے اور سپاہیوں سے کہا کہ خزانہ میں بیٹھ رہا ہوں مسند پر، میرے پیچھے انبار لگاتے چلے جاؤ، اور جس کو میں جتنا کہوں اتنا ہی دینا۔ یہ دیکھیے مہربانی کا ذرا سی راستہ دیکھیے۔ حضور چلے تھے خیرات بانٹنے۔ اچھا بھائی آئے، صبح سے سلسلہ لگ گیا، اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے اس سے کہہ دینا کہ آئے اور ہماری سخاوت دیکھ لے۔ آئے ہائے، چوری کا مال بانٹنے والے سخاوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہڑپنے والے یہ ڈکیت اسلام کے آج سخاوت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ دین کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے ماننے والوں کو کیا کہنا ہے کہ نہیں ہے؟ میں ان کے اوپر کمنٹس نہیں کر رہا ہوں، مگر تمہیں بتا رہا ہوں مسلمانوں کہ ایسے رہبر کا انتخاب مت کرو جو تمہاری آخرت خراب کر دے۔ دیکھیے پورے مجمع پہ توجہ جا رہا ہوں، آخری دن ہے، لہذا چاہ رہا ہوں کہ دل کھول کے آپ سے گفتگو کر لوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو سخاوت کا ایگزامپل پیش ہو رہا تھا۔ بھائی تم نے کہا کہ زندگی بھر چوری اور ڈکیتی کرنے والے بانٹیں تو کیا بات ہے؟ چلا آگے انبار دولت کا پیچھے۔ آپ حضور گدی پہ بیٹھے ہیں، ادھر دو سپاہی بانٹنے والے، ادھر دو سپاہی بانٹنے والے، اور وہاں پیغام بھی حضور نے پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بٹا کوئی صاحب آئے، ان کو 2 پیکٹ، ادھر سے آئے اگر بہت قریبی بہت عزیز ہیں جنہوں نے ان کی حکومت میں کافی کام انجام دیا ہے، اچھا آپ ہیں، ان کو 5 پیکٹ۔ اللہ اکبر، ذرا سی یہ سخاوت کا نمونہ دیکھیے سرکار کے۔ یہ تاریخ کے فقرے ہیں، انتظام حیدر اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہے۔ اچھا آپ آئے، اب سردار بھی دربار میں آنے لگے۔ ارے حضور کہاں موقع ملتا ہے آپ سے ملنے کا؟ اچھا بھائی ان کو ذرا سی بڑھا کے دے دینا۔ تم کو کس نے کہا تھا آنے کے؟ ان کو 1 پیکٹ دو۔ قسم کھا رہا ہوں کہ جس کے عطا میں فرق آ جائے، جس کی نگاہوں میں فرق آ جائے، وہ سخاوت کیسی؟ قسم خدا کی، یہاں تو سخاوت کا یہ مرتبہ ہے کہ آنے والا آتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے سید ہو، غیر سید ہو، کچھ بھی ہو، مگر عطا میں فرق نہیں ہوتا، سب کو برابر ملتا ہے۔ یہ وہ در ہے، تو تم نے پہلے ہی شروعات ہی خراب کر دی۔ فلاں کو 5 دو، فلاں کو 2 دو، فلاں کو اتنی تھیلی اشرفی دو۔ یہ ٹھیک ہے، بہرحال آپ اپنے حساب سے بانٹیے بھائی، ہر آدمی اپنے چاہنے والوں کو چاہتا ہے کہ ذرا سی بڑھا کے دے دیں۔ بہرحال شام تک یہ سلسلہ چلا۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے امام پہنچے۔ اب روب تھا نا، پہلے احترام نہیں کرتا تھا لیکن پھنس گیا تھا، اب پھسلا کے کچھ کام کروانا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی امام حسن دربار داخل فقیر شام ہوئے، کھڑا ہو گیا۔ اخا السلام علیکہ یا ابا الحسن، آؤ آؤ۔ امام حسن مسکرائے، کہا امیر شام، اگر تیرا کردار یہ جو ظاہری کردار ہے، اگر یہی باطنی کردار ہو جائے تو پھر کوئی جنگ نہ رہ جائے ہمارے تمہارے درمیان، کوئی فاصلہ نہ رہ جائے۔ آ گئے یہاں بھی مذاق اڑوانے کے لیے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بیٹھا لو بھائی۔ اٹھ گیا، آئیے حضور یہاں بیٹھیے۔ کہا نہیں، ہم نجس جگہ نہیں بیٹھتے۔ ارے کیوں نہیں جملے پہ خوش ہوتے ہو؟
اچھا ٹھیک ہے، جہاں آپ کا مطلب ہے بیٹھیے۔ اب تب گیا داخل دربار امام ہوئے، اوقات بتا دی نا، اوقات بتا دی کہ ہم نجس جگہ نہیں بیٹھیں گے۔ کسی آیا کہ اچھا تم شام میں اس لیے آئے ہو کہ خزانہ ختم ہو گیا ہوگا تو ہمیں کیا ملے گا؟ امام نے کہا ہم لینے نہیں آئے ہیں، ہم دینے والوں میں ہیں۔ کہا اچھا، دیکھیے قسم خدا کی کیا امام نے اس کو ذلیل کیا ہے، اسے یاد رکھیے گا، پورا واقعہ سنیے اور انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ کہا اچھا تم دینے والوں میں ہو تو دینے والے لینے والے کے دربار میں نہیں آتے۔ دیکھیے کمنٹس کر رہا ہے کردار امامت پر، توجہ چاہ رہا ہوں میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ کہا اچھا تو تم امتحان لے رہے ہو ہماری سخاوت کا؟ ایسا مت سمجھو کہ خزانہ خالی ہو گیا۔ سپاہیوں کو بلایا اور کہا جتنا صبح سے لے کے اب تک شام تک مدینے والوں کو یہ بانٹا گیا ہے خیرات، اتنا ہی جمع کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، اور لے آ کے حسن کو دے دو۔ عزیزو مسلمان کہتا ہے کہ آل محمد کو یہ لوگ الگ کیوں کر دیتے ہیں مدینے والوں سے؟ ہائے ہائے، اب کیا ہر بات بیان کروں؟ کیوں بھائی؟ میں نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ امیر شام سے پوچھو کہ سارے مدینے والے ایک طرف، امام حسن ایک طرف۔ اسی نے کہا نا کہ جتنا صبح سے لے کے شام تک مدینے والوں کو تو نے درہم و دینار اور یہ خزانے بانٹے ہیں، وہ سارے خزانے اتنے ہی لا کے انبار کر دو، حسن کے حوالے کر دو۔ تو اب امیر شام نے بتایا نا کہ جب سارے مدینے والے مل کے ایک حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پورے خاندان کا، پوری دنیا والے مل کے کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا امام سے کہا حسن میری سخاوت دیکھ لو، لے لو اسے، جاؤ میں نے تمہیں دیا۔ اگر یہی کم وقت کہہ کے چپ ہو جاتا، بھائی میں نے کیا جملہ کہہ دیا، تو شاید کچھ ضلالت کے 150 گرام جو بچی تھی وہ بچ گئی ہوتی۔ کہتا ہے حسن لو، تم مجھے آزمانے آئے تھے، لے جاؤ سارا خزانہ میں نے تمہیں دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے تم مجھے پہچانتے ہو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ انا ابن ہندین، حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اب یہ جملہ دیکھیے قسم خدا کی، دو ہی جگہ تو یہ کردار نظر آئے، ایک خیبر کے میدان میں انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، ایک وہ کردار۔ بھائی اب میں کیا بار بار کہوں، کل میں نے بیان کیا تھا کہ تاریخ اسلام میں دو ہی صلح، ایک حدیبیہ جو مشرک اور محمد کے بیچ میں ہوئی، دوسری صلح کا نام صلح حسن ہے جو حسن محمد کا نمائندہ، اور حضور کس کے نمائندے بن کے آئے وہ آپ کو پتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کردار کو کردار سے ملا رہا ہوں تاکہ اوقات سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد تاریخ دہرا رہی ہے کہ دو مقام پر ماں کا حوالہ دیا گیا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، وہی تاریخ دہرا رہی ہے۔ انا ابن ہندین، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ حسن میری سخاوت کو آزما رہے ہو تو بھائی یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں مرحب کے مقابلے میں جواب دینے والا کون؟ علی، اور یہاں کون؟ علی کا بیٹا۔ تو بھائی اب کردار کو کردار سے ملائیے کہ جب کوئی کسی امام کے مقابلے میں ماں کا کیریکٹر پیش کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تخت لگا ہوا تھا نا ان کے علماء کا، اور دیکھیے اتنا چالاک تھا کہ وہ رجسٹر مینٹین کرا رہا تھا۔
لکھتے جاؤ کس کو کتنا دے رہا ہوں، اندازہ لگا رہے ہیں کیوں؟ تاکہ بعد میں آئے ہائے ہائے، ارے ان کی مکاری کو سمجھیے۔ یہ رجسٹر کہے مینٹین ہو رہا تھا؟ اتابا تو 5 لکھ لو دھیرے سے۔ 4 لوگ لکھنے والے بھی موجود تھے کہ کس کو کتنا دیا جا رہا ہے۔ کیا مقصد تھا لکھنے کا؟ عطا کی ہوئی چیزوں کا کوئی حساب لیتا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز عطا کر دی تو اس کا کوئی حساب ہوتا ہے؟ یہ عطا کا ڈھنڈورا جو مدینے میں پیٹا گیا تو یہ رجسٹر مینٹین کیسا ہو رہا تھا؟ اب مکاری سمجھ میں آئی کہ 5 تو دے رہا ہوں، کمیشن کے ساتھ وصولوں گا۔ ارے ان کا کردار سنا رہا ہوں، خوش ہو جائے کریے۔ اب عزیزو روک رہا ہوں اپنے چاہنے والوں کو، اور سنو میرے امام نے کیا جواب دیا ہے۔ دیا خزانہ، کہا حسن یہ سارے خزانے تمہارے نام، پہچانو مجھے، انا ابن ہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ سوچ تو رہا تھا کہ کوئی بڑا جواب ملے گا۔ ادھر امام انہی لکھنے والوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جب اس نے سوال کیا، یہ بتایا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، امام مسکرائے اور تخت سے نیچے آنا چاہتے ہیں کہ امیر شام کے ایک غلام نے امام کی جوتیاں اٹھا کر امام کے سامنے رکھ دی۔ امام نے پیر ڈالا اور کہا یہ سارے خزانے تیرے نام۔ آئے ہائے، ارے کیوں نہیں خوش ہوتے ہو؟ جوتیوں میں امام نے پیر ڈالا اور اس غلام سے کہا کہ یہ سارے خزانے تیرے نام، اور پلٹ کے امیر شام سے کہا امیر شام انا ابن فاطمۃ، تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ رہیے سلامت رہیے۔ یہ ہے کردار ہمارے ہادیوں کا۔ ہم ایسوں کو مانتے ہیں جو پورے مدینے کے خزانوں کو ایک غلام پہ نچھاور کر دے۔ اب سمجھ رہے ہو، تم جسے غریب سمجھ رہے تھے اس نے تمہارے یہ چوری کے مال، یہ ڈکیتی کے خزانے اپنے جوتی اٹھانے والے کو دے دیا۔ قسم خدا کی یہ در آل محمد کا صدقہ ہے کہ جوتی اٹھانے والوں کو اتنا مل گیا۔ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچ گیا اسے کتنا ملا ہوگا۔ جو ایمان کے 9ویں درجے پہ، اور حد یہ ہے کہ فقط ایمان کی سندیں نہیں ملی ہیں، رسول نے کردار دیکھ کر کہا سلمانو منا اہل بیت، سلمان تو اہل بیت میں سے ہے۔ ایسے ہوتے ہیں ہادی، ایسوں کو ہم نے اپنا رہبر مانا ہے، ایسوں کو اپنا خلیفہ مانا ہے۔ میں تو مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہمیں ایسے خلیفے مل گئے، ارے کیوں نہیں بیدار ہوتے ہو؟ جب ہمیں ایسے ہادی مل گئے تو ہم بنیا بقال کی طرف کیوں مڑ کے دیکھیں؟ چور اچکوں کی طرف کیوں مڑ کے دیکھیں؟ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتا دیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب کو مان لیں گے، پوری کائنات مل کر ایک علی کا جواب لا دے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک کی نہیں، فقط ایک علی جیسا کوئی لا کر کائنات میں رہبر پیش کر دے، ہم تم 3 کیا 30 لاؤ گے ہم مان لیں گے۔ 3 تو بہت چھوٹی بات ہے، لیکن لاؤ ہمارے علی جیسا۔ کردار ہونا چاہیے، کیریکٹر صحیح ہونا چاہیے، خدا کی طرف سے اسے سارے عہدے ملے ہوں، اور عہدہ نہیں، ذوالفقار بھی آئے تو لافتہ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے۔ یہ ہے کردار علی۔ آ رہا ہوں عزیزو، روک رہا ہوں اپنے مجمع کو، تو حسن کا کردار آپ کے سمجھ میں آیا؟ تو جب بیٹے کے اندر یہ سارے کمالات، تو باپ کا کمال کیا ہوگا؟ باپ کا کردار کیا ہوگا؟ میں تو مسلمانوں کو آج جو باتیں بتانے جا رہا ہوں یہ دنیا میں موجود ہے۔ تم کتاب کی بات چھٹلا سکتے ہو، تم قرآن کی بات کو مان لیتے ہیں کہ اگر شیطان کی زیادہ حکومت تمہارے دل و دماغ پہ ہو گئی تو اس کا بھی انکار کر دو گے کہ یہ آیت الگ سے جبریل نے فٹ کر دی ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہمارے قرآن میں آیت نہیں ہے، تمہارا کیا بھروسہ؟ تم یہ بھی کر سکتے ہو
کتاب کا انکار کر دو، تاریخ کا انکار کر دو، احادیث کا انکار کر دو، لیکن آج جو معجزہ کائنات میں باقی ہے، ارے کہاں سو رہا ہے مجمع، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، اس کا انکار کر کے دکھاؤ۔ میں ذات علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کردار علی کا قصیدہ نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ روضہ علی کا کمال پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہچانو کہ ہمارا علی کیسا ہے، پہچانو کہ علی کے اندر کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ روضہ علی جہاں علی سو رہے ہیں، ابدی نیند سو رہے ہیں، جس کا نام نجف ہے۔ اب اس روضے کا کمال سنیے گا، کردار علی کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے دوستو، خوش ہو جاؤ گے۔ روضے علی کا پہلا کمال یہ ہے کہ جتنی حد ہے مولا کائنات کے روضے کی، جتنی حد ہے، اس حدود روضہ مولا کائنات میں کوئی کتا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کا معجزہ ہے۔ ارے کہاں سو رہے ہیں آپ، قسم خدا کی یہ کردار علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، علی کے چاہنے والے ہیں، یہ ذات علی کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اس جگہ کے فضائل پڑھ رہا ہوں جہاں سو رہا ہے۔ جتنی بھی حد ہے اس کے اندر کوئی کتا داخل نہیں ہو سکتا۔ ہارون رشید دشمن اہل بیت سب سے کٹر، کافی اثر آیا تھا ادھر کا۔ اچھا بھائی، ایک شکاری کتا لے کر ادھر سے گزر رہا تھا، حدود روضہ علی پہ جب وہ کتا پہنچ گیا، شکاری پیٹ رہا ہے مگر قدم آگے نہیں بڑھایا۔ حد یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اتنا پیٹا کہ کتا مر گیا۔ ارے مسو، اب آج کے بعد ایسی تقریر سننے کو نہیں ملے گی۔ حد ہے کہ کتا مر گیا لیکن اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، کہا کیوں اسے مار رہا ہے؟ کہا ہمیں شکار کھیلنے جانا ہے اور یہ کمبخت آ کے یہاں رک گیا، اتنا میں نے اس کو مارا لیکن آگے نہیں بڑھا۔ اس نے کہا نادان، تجھے نہیں معلوم یہاں سے علی کے روضے کی حد شروع ہوتی ہے؟ تو ایک کتا کیا 100 کتا بھی لائے گا؟ ارے کہاں سو رہا ہے، آگے نہیں جائے گا۔ یہ خبر حضور ہارون رشید کو پہنچی، ہم نہیں مانتے ہیں، مر گیا ہوگا اس کے مارنے سے۔ کتنے کتے بلائے؟ 70 کتے۔ عزیزو اگر تم بیدار نہیں ہوئے تو کبھی بیدار نہیں ہوگے۔ 70 کتے منگوائے، کہا لے جاؤ۔ کہاں تک رکے گا؟ ایک نہ ایک تو بہک کے چلے ہی جائے گا۔ ہائے ہائے، ایک نہ ایک تو چلے ہی جائے۔ 70 کتے اگر کسی میدان میں ڈال دیے جائیں، کسی گھر میں ڈھکیل دیے جائیں، تو جہاں بھی گوشہ ہوگا، جہاں بھی کمرہ ہوگا، ایک نہ کتا تو پہنچ ہی جائے گا۔ تو کتا کتا ہی جیسا تو سوچتا ہے۔ ہائے ہائے، ہے نا 70 کتے، میں نہیں مانتا۔ اور قسم خدا کی کیا معجزہ ہے، آج بھی باقی ہے معجزہ۔ جنہیں اس کا تجربہ لینا ہے وہ جائیں، اور اگر میری بات جھوٹی نکل جائے تو مذہب بدلنے پر تیار ہوں، اس لیے کہ 1-2 آدمی گواہ نہیں ہیں، لاکھوں آدمی گواہ ہیں۔ 70 کتے بھیجے اور خود بھی حضور چلے ساتھ میں، دیکھتے ہیں کیسے نہیں جائے گا۔ آدمیوں کو طے کیا کہ ذرا کوڑے مضبوط رکھنا، جہاں ٹکے پیچھے سے دینا، آگے بڑھے گا۔ ہائے ہائے ہائے، چلا 70 کتے چلے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اور جب حدود روضہ علی کی منزل آئی تو ہارون رشید نے کہا کہ شور کرو، اللہ اکبر، یہ آگے بڑھیں گے، مگر الٹا ہوا، بجائے آگے بڑھنے کے سارے کتوں نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ عیسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا آدم کا مولا ابراہیم کا مولا نوح کی کشتی نوح کا مولا فاطمہ کے شوہر زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ عباس کے بابا علی علی، زمزم کا پانی علی علی، دریا کی روانی سورج کی کرنیں ذاکر کا ذکر ذاکر کا ذکر رسول کے داماد رسول کا ممبر رسول کا بستر، ذرا پیار سے بولو، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ ذرا مل کر بولو، وہ سب کے سب کتے سجدے میں گر گئے۔
اور بتایا قسم خدا کی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ تم ایسے کو مانتے ہو جسے جانور بھی سبق سکھا رہے ہیں. انسان ہو کے علی کا احترام سمجھ میں نہیں آیا, وہ جانور ہو کے تمہیں بتا رہا ہے کہ یہاں رکنے کی بات کر رہے. یہ جگہ وہ ہے جہاں سجدے میں سر رکھنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, توجہ چاہ رہا ہوں. آج یہ لوگ مدینہ بڑی شان سے جاتے ہیں, دیار مدینہ جا رہے ہیں, کملی والے کی زیارت کریں گے, لوجے کی جالی پکڑ کے کہیں گے میرے رسول, میرے حبیب, میرے نبی, ہے نا. ہر مسجد سے یا نبی سلام علیکہ, ایک ہی سلام یاد ہے, دوسرا سلام نہیں ہے. ارے اور بھی کسی کو سلام بھیجو جس پر اللہ, جس کے خاندان پر صلوات بھیج رہا ہے. ہائے ہائے, قرآن گواہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ نہیں, اور بتا رہا ہوں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہے نا. تو اللہ کرا کہ ہم بھی اور میرے ملائکہ بھی آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں. تو جس پر اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجیں ان کو یہ مسلمان سلام کرنے کے بھی لائق نہیں سمجھتا ہے. کسے سلام کرے گا؟ صبح صبح یا نبی سلام. کیا قصیدے ہیں, واہ. اور کوئی سلام یاد نہیں ہے. عزیزو, روک رہا ہوں آپ کو, ان مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو, جسے تم صبح اور شام سلام بھیجتے ہو, یہ پوری دنیا آج صبح صبح شام دوپہر, اگر عرفات کا مہینہ آتا ہے تو 24 گھنٹہ سلام بھیجا جاتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ کہیں دیوار کھڑی ہے جہاں سے ٹکرا کے چلی آ رہی آواز, جو وہاں تک. اچھا میں اب روک رہا ہوں. تم جسے, یا تم نہیں, پوری کائنات جسے سلام بھیجے وہ ہے رسول. ہائے ہائے ہائے, پوری کائنات ہر مسجد سے, چاہے وہ لندن میں ہو, چاہے وہ مسجد امریکہ میں ہو, چاہے وہ کسی یورپ کے کسی کنٹری میں ہو, چاہے وہ گلف کی کسی کنٹری میں ہو, پورے ہندوستان میں, پورے پاکستان میں, پورے جاپان میں, پورے بنگلہ دیش میں, ہر جگہ ہر مسجد سے رسول کو سلام بھیجا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جسے پوری دنیا سلام کرے وہ ہے رسول, اور جسے رسول سلام کرے وہ ہے فاطمہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. سلامت رہیے. حج کرنے جائیں گے, مکہ کے بعد پہلی خواہش ہے کہ سرکار کے روضے تک پہنچ جائیں. مدینہ جانے والے سلام ہو آپ کو. بڑے اہتمام سے ہندوستان سے رخصتی ہوتی ہے, دعوت ولیمہ ہوتا ہے, 1 کنٹل ہار پہنایا جاتا ہے, سرکار کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے, مصافحہ کیا جاتا ہے. مکے کے بعد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضور کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں. ارے وہاں اور بھی تو سو رہے ہیں, جس کے گھر کا چکر لگا رہے ہو وہ بھی قریبی میں رہتا ہے, مگر نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ شاعر بتا رہا ہے. آئے ہائے, شاعر کہتا ہے, پاکستان کا شاعر, کہ جسے خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر, وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. دیکھیے چوتھا مصرع آپ کو سوچنا ہے اور داد دینا ہے. نہیں داد دیجئے گا تو پھر یہ آپ کے علم میں یا آپ کے عقیدے میں کمی ہے. اس لیے کہ مدح علی سننے کے بعد اگر کوئی واہ میں کمی کر لے, سبحان اللہ میں کنجوسی کرے, تو وہ سب سے بڑا کنجوس. جسے خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر, وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا,
کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے۔ جسے خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے، تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کوئی بھی دور ہو کتے نجف، ہائے ہائے ہائے، کوئی بھی دور ہو، چاہے وہ حج کا مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دور ہو، کتے نجف نہیں جاتے۔ تو پہلا معجزہ علی کے روضے کا کمال، کوئی کتا حدود روضہ مولا کائنات میں ہمت نہیں ہے کہ قدم رکھ دے۔ اچھا، پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ آج بھی موجود ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہے انتظام حیدر، جن صاحب کو اس پہ یقین نہ ہو پہلے نجف ہو کے آئیں، کم سے کم اسی بہانے کتا پہنچ تو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دوسرا کمال، روک رہا ہوں پورے مجمع کو، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے، روح تازہ ہو رہی ہے، یہ ہے فضائل علی کا کمال۔ دوسرے روضے کا کمال، ذات علی کی بات میں نے پہلے کہہ دی ہے، کچھ نہیں، کردار علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، روضے کا کمال کہ کوئی انسان حدود روضہ علی میں شراب لے کر داخل نہیں ہو سکتا، یہ دوسرا کمال ہے۔ اب میں گزشتہ سال ممبر پہ بیٹھا ہوں، قسم کھا کر اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کا عذاب ہو میرے اوپر۔ میں پچھلے سال بامبے میں عشرہ پڑھ رہا تھا، اور جس علاقے میں پڑھ رہا تھا وہ مدینے کے اپنے برادری کے لوگ اور دوسری بھی برادری کے موجود تھے، جو محرم کرنے کی غرض سے آئے ہوئے تھے، بالکل تازہ ترین۔ اب یہ نجف کی علی کے روضے کی کمال، شراب لے کے چلیے گا، ہے نا، جہاں تک علی کے روضے کی حد نہیں ہوگی وہاں تک وہ شیشی میں بوتل میں شراب رہے گی، اور جہاں آپ اس شیشی کو لے کے حدود روضہ علی میں داخل ہوں گے وہ شراب خود بخود سرکے میں بدل جائے گی۔ شراب حرام ہے، سرکہ حلال ہے۔ ہائے ہائے، اب کیسے میں اپنے جوانوں کو سمجھاؤں، تھوڑا اور واضح کر دوں تو وہاں سے جو لوگ آئے کہیں قبلہ آپ نے جو بات پڑھی ہے بالکل سچ ہے، اس لیے کہ ہم لوگ وہیں رہتے ہیں، اور جب شراب وہاں بکتی ہے تو کچھ لوگ جاتے ہیں اور راستے میں آدھی منزل تک گئے، اس لیے کہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے حج شروع ہے، کہاں تک مولا کی حکومت ہے، اگر ہلکے سے ٹچ بھی ہو گئے جانے کی بات تو دور ہے، اگر ہوا بھی لگ گئی تو خراب۔ لوٹ کے آتے ہیں، یہ تم نے شراب دیا ہے کہ کیا دیا ہے، اسے واپس کرو۔ کہتا ہے یار یہ کافی گھوٹالا ہوتا ہے وہاں پہ، کافی گھاٹا، اسے واپس کرو۔ کہہ رہے ارے بھائی ہم نے تمہیں شراب دی تھی، کہا ذرا پی کے دیکھو یہ شراب ہے کہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا اس علاقے میں تو نہیں گئے تھے، کہا اس علاقے میں تو نہیں گئے تھے، کہا کون سا علاقہ، کہا وہ جو حدود ہے وہاں سے، وہ جو نجف کی گلیاں ہیں، کہا ادھری سے آ رہا ہوں۔ تو بتانا چاہیے تھا نا، میرے کو بتانا چاہیے تھا کہ وہاں جا رہا ہوں۔ اچھا لے، یہ دوسرا لے، مگر ادھر مت جانا، وہاں کی لینگویج ہے، ادھر مت جانا، ادھر جانے سے مال خراب ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ارے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ادھر جا، ادھر جا کے پی، ادھر جا کے پی، ادھر مت جانا، ادھر مت جائے گا، جانے سے تیرے کو پتا ہے مال خراب ہو جائے گا۔ اچھا تو پہلے بتانا جی تھا، لے لے۔ اب سمجھ میں آئے، وہاں کے رہنے والے گزشتہ سال مجھ کو بامبے میں بتا رہے تھے، اب تو کچھ مانو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر جا کے یہ بھی تجربہ کر لینا۔ تو اب روضہ علی کا کمال، روک رہا ہوں پورے اپنے جوانوں کو، پھر شعر سنا رہا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے، آ جاؤ اس در پر، ابھی دیر ہوئی ہے، اندھیر نہیں ہوئی ہے۔ ہائے ہائے،
ابھی دیر ہوئی ہے، آ جاؤ۔ تو اب روضہ علی کا کمال ایک بارڈر ہے، ادھر شراب ادھر سرکہ، ایک لکیر ہے بیچ میں، قسم خدا کی اب لفظ بدل رہا ہوں تاکہ میری بات آخری مجمع تک آسان ہو جائے۔ روضہ علی کا دوسرا کمال، ایک طرف شراب ایک طرف سرکہ، بیچ میں حد کی ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ پھر لفظ آسان کر رہا ہوں، علی کے روضے کا کمال، ادھر حرام ادھر حلال۔ اگر حرام ادھر آ جائے تو حلال ہو جائے، مگر اگر حلال ادھر پھر جائے تو حرام نہیں ہوگا۔ ارے کیا کہہ دیا، کیا میں نے کہہ دیا، واہ، کیوں نہیں غور کرتے ہو یار، کیوں نہیں غور کیا میرے جملے پر؟ اگر حرام ادھر آ جائے تو حلال ہو جائے گی، مگر اگر حرام شے، کیا کہہ رہا ہوں، حلال شے ادھر جائے گی تو پھر دوبارہ حرام طے ہے نا۔ علی کے روضے کا کمال، پھر شاعر کہتا ہے کہ شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روضے پر، شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روضے پر، یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے، علی کے در پہ تو آ جا، ارے ابھی بھی موقع ہے، علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے۔ زندہ رہی ہے۔ شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روضے پر، یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے، علی کے در پہ تو آ جا، ابھی بھی موقع ہے، علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے، علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے۔ یہ دو معجزہ، بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ تیسرا معجزہ، تیسرا کمال روضے کا، کہ اس حد کے اندر، اگر آپ حدود علی میں داخل ہو گئے ہیں، یہ امام باڑے کا آنگن نہ سمجھیے گا کتنا ہی حد ہے، ذرا وہاں جا کے دیکھ کے آئیے کتنی بڑی حد ہے روضے کے حد کا کمال۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر فقط جتنی جگہ پہ میرا علی سو رہا ہے اتنا ہی اگر اللہ کمال دے دیتا، اتنا بڑا کمال دیا تو ان اندھے مسلمانوں کو نہیں دکھائی دے رہا ہے نا، اتنی بڑی حد میں۔ اچھا، تیسرا معجزہ روضے کا، کہ اس روضے کا کمال، اس حدود میں کوئی حشرات الارض، اب میں اپنے جوانوں کو یہ گاڑھا لفظ تھوڑا آسان کر دوں، حشرات الارض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جان لیوا، کیڑے مکوڑے، شیر، کٹگھار، اجگر، سانپ، بچھو، یہ سب حشرات الارض میں آتے ہیں۔ کوئی حشرات الارض کسی انسان کو کاٹ نہیں سکتے۔ ہائے ہائے، کیا اللہ نے بات بیان کر دی، سب کچھ سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو، آپ تو ماشاءاللہ ہوشیار ہیں۔ حشرات الارض حدود روضہ علی میں کسی انسان کو کاٹ نہیں سکتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب کوئی اگر حدود علی میں جا کر رونے کی آواز بلند کرے تو سمجھنا مکاری ہے، کسی جانور نے کاٹا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ یہ ہے علی کا کمال، ختم ہو گئی نا، یہ روضہ علی کے کمال ہیں۔ جاؤ مسلمانوں چیک کر کے آؤ، پھر مجھ کو ڈھونڈ لینا، میں ہندوستان میں رہتا ہوں، مل جاؤں گا، یہ غلط نہیں ہے۔ ایک ایک بات، تینوں معجزے آج بھی نجف کے رہنے والے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں تک دیکھتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے بیان کیا ہے کہ روز رات میں ایک بہت بڑا شیر روضہ علی کے اندر آتا ہے، سلامی دیتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے 1000 کا مجمع ہو، چاہے 1,00,000 کا مجمع ہو، چاہے 4 آدمی ہوں، سب منظر ڈیلی دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا شیر آتا ہے، دروازہ روضہ علی پہ سلامی دیتا ہے 5 بار، اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ بغل میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ، اللہ اکبر، اب پہچانو علی کو۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، ہر قوم کے سردار جب تک در علی پہ سلامی نہیں دے لیتے ہیں سرداری کو خطرہ رہتا ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، یہ مولا کے روضے کا کمال ہے۔ تو اب یہ ہے علی ہم نے
فقط یہی پہچانوایا۔ اب اس سے آپ مسلمان کو پہچانیے کہ جس کے اندر اتنی فضیلتیں اللہ نے دی ہوں، جس کے اندر اتنے کمالات دیے ہوں۔ بس گفتگو آخری منزل سے ایک بہت اہم ترین واقعہ اگر بزرگوں کا سنا ہوگا، جوانوں نے نہیں سنا ہوگا، کہ علی ہر چور کو گھر تک پہنچانے والے کا نام ہے۔ یہ میرا جملہ ہے، دلیل سن لیجئے۔ یہی امیر شام کے دور کا واقعہ ہے، جب سلونی کا دعویٰ علی کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا نا کسی مجلس میں کہ من گڑھک سوال جس کا کوئی آنسر نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، علی سے پوچھا جاتا تھا، علی سر میں کتنے بال ہیں؟ علی کیا کہیں؟ جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ اب تاروں کو کوئی گن لے اور بال کو گن لے۔ ایک بار محنت کر کے مسلمان دیکھ لیے ہوتا، ہائے ہائے، کم سے کم دن بھر لگتا، کتنا لگتا؟ 2 دن لگتا، پتا تو چل جاتا کہ سر میں کتنے بال ہوتے ہیں۔ اچھا علی فلاں کیسے، یہ کیسے ہوا منبر پہ؟ اچھا جو سوال گڑھا گیا تو یہ طے ہوا کہ کب پوچھا جائے، ایسے موقع پہ پوچھا جائے جب علی اچھے خاصے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں۔ تنہائی میں پوچھنے سے کیا فائدہ، چونکہ اطمینان ہے کہ علی جواب دے نہیں پائیں گے اپنے جیسا۔ ہم نے تو کہا کہ جس نے ان ذات کو، محترم شخصیتوں کو اپنے جیسا سمجھا اس کا کام ہو گیا، اور جس نے واقعی سمجھا کہ ہمارے رہبر ہیں وہ کامیاب ہے، اس کی زندگی بلند ہے۔ ایک سوال لڑا، واقعہ سنا ہے لیکن اپنے جوانوں کو سنا رہا ہوں، ہو سکتا نہیں سنا ہے، علماء اس کو الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے بھی اپنے خطابت کے سانچے میں اس واقعے کو ڈھالا ہے، اور انشاءاللہ بڑے آپ اس میں بھی بڑے محظوظ ہوں گے۔ 4 سپاہی امیر شام نے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 10,000 درہم پہ، بعض 5,000، لیکن 1000 سے کم نہیں، دے کر بھیجا کہ یہ سوال جاؤ اور ڈٹ کے علی سے پوچھنا، ایسا نہ ہو کہ ہڑکا دیں تو ڈر کے اگل کے چلے آؤ۔ ہاں سرکار گئے، علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں بیٹھے درس دے رہے ہیں۔ مسجد کوفہ لبریز ہے، اور جب یہ خبر ملی کہ یہ سوالات ہونے جا رہے ہیں تو جو ادھر والے تھے وہ بھی دوڑے، کوئی جنگلے سے جھانک رہا، کوئی اس سے ہے نا ساری یہ روایتیں کہ علی کیا جواب دیتے ہیں، کیا سوال؟ یا علی ایک جانور ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے، سنا ہوا ہے؟ اچھا پھر سنا دوں تاکہ میرے جوان جو نہیں سنے ہیں، علی نے کس طرح سے بتایا اس کو، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک جانور پیدا ہوا ہے جو کبھی کتا لگتا ہے، کبھی بکرا لگتا ہے۔ کہیں یہ کیا ہے، کتا و بکرا کہاں؟ دیکھیے اگر ہم آپ جیسے کوئی عالم ہوتے یا ان کے 24 نمبری، اچھا آپ میرے جوان سوچتے ہوں گے کہ ان کا 24 نمبر کیسے پڑا، تو وہ بھی آج بتا دوں، ہے نا؟ اردو کے عدد سے وہابی، یہ وہابی پورا ان کا اردو عدد اگر نکالی جائے تو 24، واو کے 6، ہے کے 5، 5 6 11، الف کے 1، وہا 12 ہوئے، اچھا بے کے 2، یہ کے 10، 12 دنی آئے ہائے۔ اب سمجھ گئے آپ نا؟ اب میں نے آج ساری بات بتا دی ہے، اب اس کو اپنے پاس رکھیے گا، حالانکہ اس سے کہیں اور جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو سب پہنچے ہوں گے، واقعہ سنا ہے اس لیے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ رکنا نہیں چاہتا ہوں، اصل نتیجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو بکرا ہے کہ آواز سے پہچان لو، کتے کی آواز نکالے تو کتا ہے اور بکرے کی آواز نکالے تو بکرا ہے۔ علی یہی تو مصیبت ہے، 1 گھنٹے میں بکرے کی آواز بولتا ہے تو دوسرے گھنٹے میں کتے کی طرح بولتا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ ہمارا اور ان کے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا کہ پہلے لے آؤ دیکھ لیں، ہائے ہائے کہاں ہے، چلو پہلے دیکھ لیں۔ اس لیے کہ علی تو جان رہے تھے کہ حقیقت کچھ نہیں ہے نا؟ تو دیکھ لو آواز سے، تو کہنے کبھی کتے کی بولی بولتا ہے تو کبھی بکرے کی بولی بولتا ہے۔ اچھا کوئی مصیبت نہیں ہے، پانی پینے کا طریقہ دیکھ لو، اگر زبان سے پیے تو کتا ہے اور ہونٹ سے پیے تو بکرا ہے۔ علی یہی تو مصیبت ہے، صبح زبان سے پیتا ہے، شام میں ہونٹ سے پیتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، کہاں علی یہی تو مصیبت ہے، کہا پیشاب کرتے وقت دیکھ لو،
ہائے ہائے، کہا وہ کیسے؟ کہا اگر ٹانگ اٹھا کے کرے تو کتا ہے، اور اگر نہیں اٹھا کے کرے تو بکرا ہے۔ علی یہی تو پریشانی ہے، گھر میں بندھا رہتا ہے تو ٹانگ اٹھاتا نہیں ہے، اور جہاں باہر گیا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، یہ بات ہے؟ کہاں؟ کہا کہ گوشت رکھ کے کھلاؤ اور پتے رکھ کے کھلاؤ، اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے، پتے کھا لے تو بکرا ہے۔ علی کا کمال پیش کر رہا ہوں، فقط علی کی فضیلت، علم علی کو پہچانیے۔ کہ علی یہی تو پریشانی ہے، کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی پتا کھاتا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہاں؟ کہا بیٹھنے کا طریقہ دیکھ لو۔ ارے کیا کہنا، بیٹھنے کا طریقہ دیکھ لو۔ کہاں؟ کہا اگر آگے پیر سے بیٹھے تو بکرا، پچھلے پیر سے بیٹھے۔ ابھی کتے کی بات آئی تھی اس لیے یاد آ گیا واقعہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو یہ کر لو، ایسے کر لو۔ علی صبح ایسے کرتا ہے شام ایسے کرتا ہے، صبح ایسے کرتا ہے شام میں ایسے کرتا ہے، صبح ایسے کرتا ہے شام میں ایسے کرتا ہے۔ علی نے کہا اب ہو گئی، اب چور کو گھر تک پہنچاؤ۔ کہا ایسا کرو اس کو کاٹ دو، اگر حجری بھی نکلے تو بکرا ہے، اور فقط اتڑی نکلے تو کتا ہے۔ اب نہیں کہتے ہیں کہ کبھی حجری نکلتی ہے کبھی اتڑی نکلتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو علی نے ایک نہ پیدا کی ہوئی چیز کو بتا بھی دیا اور ختم بھی کر دیا۔ اب میں ان مسلمان راویوں سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد عقل کہاں گھس گئی؟ کہتی ہوتے کہ کبھی حجری بھی نکلتی ہے کبھی اتڑی بھی نکلتی ہے۔ علی پوچھتے وہ کیسے؟ کہا حضور کئی بکرے ہیں، کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے۔ لیکن یہی میں نے کہا، علی چاہتے تو ایک دو بات سمجھا کر کہتے اب بھیا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لے آؤ، اور نہیں تو ہم کو لے چلو۔ کوئی مورخ کے قلم میں ہمت نہ ہوئی کہ یہ جملہ لکھ دیتا۔ کمال ہے بھائی، جو منبر سے بیٹھ کر لوہے محفوظ کی تلاوت کر رہا ہو، اس کے لیے من گھڑت سوالات کے جواب دینے میں کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں ان مسلمان مورخوں سے کہ سوال بنانے میں لگا ہوگا سال بھر، جواب دینے میں ایک لمحہ، تو تمہارا سال بھر علی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو تمہاری نسلوں کی ساری وقتیں علی کی ایک زندگی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ بس عزیزو، سلامت رہیے۔ عزیزو، گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور جناب عباس کے لیے ایک فضائل کے جملے سن لیجئے۔ بالکل میں نے فضیلت عباس کو ایک جملے میں آج سوچ کر سمیٹا ہے، اور سوچئے گا کہ میں نے کس انداز سے سمیٹا ہے۔ دیکھیے، آدم کی تمنا کا نام رسول، ہر نبی نے رسول کی تمنا کی اللہ سے، پروردگار وہ کب نبی پیدا کرے گا جو ہم نبیوں کا سردار ہوگا۔ نوح نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، ابراہیم نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی، پروردگار جو ہمارے گروپ کا سردار ایک بار زیارت تو کرا دے اپنے اعجاز سے۔ عبادہ انی عالم ما لا تعلمون، بس تمہیں جو عہدہ دیا اسی پہ رہو۔ تو ہر نبی نے رسول کی تمنا کی، رسول نے علی کی تمنا کی۔ ہائے ہائے، فضائل سمیٹ رہا ہوں میرے عزیزو، آخری منزل سے قریب ہونا ہے۔ ہر نبی نے رسول کی تمنا کی،
فضائل عباس کو سوچئے گا، ہر نبی نے رسول کی تمنا کی، رسول نے علی کی تمنا کی، علی نے عباس کی تمنا کی، علی نے عباس. بس یہ ہے کہ کوئی باپ بیٹے میں فرق نہیں تھا، ایک فرق بس تھا کہ یہ غیر معصوم وہ معصوم. لیکن قسم کھا رہے ہیں، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ اگر جناب عباس نے شیر فاطمہ پی لیا ہوتا تو معصوم ہو جاتے. بس یہی کمی ہے، ورنہ کردار میں کوئی کمی نہیں، کیریکٹر میں جناب عباس کی کوئی کمی نہیں. جنگ صفین میں بچپنا ہے، بچپنا ہے، امام حسین کا بھی بچپنا ہے. دونوں بھائیوں نے کافی جنگ کی، اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ کم سنی میں 90 کافروں کو مارا. اور چونکہ وفاداری کا ثبوت بچپنے سے امام حسین کا دیا. بڑے واقعات ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کو بیان کروں، اہم ترین باتیں بیان کر رہا ہوں. جناب عباس صفین کے میدان میں امام حسین نے بھی جنگ کی ہے مولا متقیان کے ساتھ، شاباشی، ادھر مرحبا کی صدائیں اور ادھر عباس. تو تاریخ کے فقرے ہیں کہ بیچ میں کافروں کے لشکر، ادھر امام حسین، ادھر جناب عباس. جذبہ یہ ہے کہ آقا تک پہنچنا ہے. کمسنی میں بھی وہ جوہر دکھائے کہ 90 کو مارا اور حسین کے گھوڑے تک پہنچ گئے. امام نے کہا مجھے ناز ہے عباس تمہاری شجاعت پر، کہا اسی لیے تو ماں نے ہم کو آپ کے حوالے کیا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں. یہ جناب عباس ہیں. دشمنوں نے کہا، جب پوچھا گیا بھاگنے والوں سے تو کہا ہم کیسے جنگ کرتے، وہاں 2 علی دکھائی دے رہے تھے. عباس کو پہچانو. بس فرق ہے جناب عباس اور علی میں تو ایک ہی فرق ہے. پاکستان کا شاعر کہتا ہے 4 مصرے جناب عباس کے حوالے سے، اور یہی فضیلت عباس کو اسی 4 مصروں میں سمیٹ رہا ہوں. پاکستان کا شاعر کہتا ہے کہ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں.